بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 3 لوگ ختم ہوں گے، ہماری بات بھی ختم ہو جائے گی۔ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے اور نہ اٹھانے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم ہے جن کو مرحوم کہا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور ان کے اوپر آسمان سے اللہ کی رحمت کی برکھا کی بارش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلہ، اس کے ہر دن اور ہر رات کو اللہ بعض لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اس رمضان کے مہینے کے ہر دن اور ہر رات اللہ تعالی ہر بندے کو ایک ایسی دعا دیتا ہے، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ کیسی عظمت کی بات ہے! اللہ کی رحمت برسے ہم لوگوں کے اوپر، اور وہ بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور رحمتوں کو سمیٹنے کا یہ مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے آپ پہ فرض کیے ہیں، یہ صرف آپ پہ نہیں، آپ سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے۔ مقصد یہ تھا یہ لوگ متقی بن جائیں، متقی بنیں گے تو اللہ کی رحمت کی برکھا ان کے اوپر برسے گی۔ تقوی، للہیت، خشیت الہی، خوف خدا اور اللہ کا ڈر جب انسان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے خلِ الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، آپ ہر چھوٹے اور ہر بڑے گناہ کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کے اندر تقوی پیدا کر دے گا۔ جب تقوی پیدا ہو جاتا ہے، للہیت آ جاتی ہے، خشیت الہی آ جاتی ہے، خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان اللہ کی جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ وہ جنت کتنی عظمت والی ہے جس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ بعض نے اس میں سقم درج کیا ہے لیکن کسی حد تک وہ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ رب العزت جنت کو 11 مہینے تک تیار کرتے ہیں اس رمضان کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ رمضان کی خاطر۔ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، پہلا دن آتا ہے، اس جنت کے نیچے سے تیز ٹھنڈی ہوائیں گزرتی ہیں، اس کے درخت کے پتوں کے ساتھ وہ ٹھکرا کر کے جا کر کے حوروں کو لگتی ہیں، اور حوروں کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اے ہمارے مالک، ہماری وجہ سے اپنے نیک بندے اور مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دے۔ اس قدر عظیم ہوائیں اور اللہ تعالیٰ کا اس قدر اہتمام کہ میں نے اپنے بندوں کو جو جنت دینی ہے، اللہ رب العزت 11 مہینے تک اس جنت کو تیار کرتا ہے۔ جب وہ تیار ہو جاتی ہے، 12واں مہینہ رمضان کا آتا ہے تاکہ یہ بندے عمل کریں اور میری اس جنت کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اس قدر عظیم جنت، اس قدر پیاری جنت جس کا نقشہ اگر پیش کیا جائے تو ہو سکتا ہے انسان کے بس کی بات نہ ہو۔ ایک قسم کے بندے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں، اور دوسری قسم کے افراد
وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، رمضان کا مہینہ بھی پاتے ہیں، باوجود اس کے نیک عمل نہیں کرتے۔ آپ نے منبر پہ اپنے قدم اطہر کو رکھا اور کہا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اللہ سے اپنے گناہ بخشوا نہ لیے۔ کس قدر محروم ہے وہ انسان جو اس دنیا میں بھی آیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو رمضان کا مہینہ بھی نصیب کیا ہے، لیکن پھر بھی سوائے محرومی کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم حظه من الصيام الجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، سوائے بھوک کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں جو سارا دن پیاس کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، سوائے پیاس کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، وہ اللہ کی رحمت کو نہیں سمیٹتے بلکہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لغو باتوں کو نہیں چھوڑتے، بےہودگی کو نہیں چھوڑتے، برے اعمال کو نہیں چھوڑتے، ایسے لوگوں کے اللہ کو بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے محروم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ فحش گوئی کو چھوڑنے کا نام ہے، برے اعمال کو چھوڑنے کا نام ہے۔ جو بندہ فحش گوئی برے اعمال نہیں چھوڑتا گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم انسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ایسی احادیث موجود ہیں، آپ نے فرمایا جب روزے کی حالت میں تم میں سے کسی آدمی کو کوئی آدمی آ کے برا بھلا کہے یا گالیاں بکنے لگ جائے، اس کے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے یہ بات کہو بھائی ایسی بات نہ کریں، انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کے ایمان کو سویا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس جو مرضی آئے آپ کے بارے میں بات کرنے لگ جائے، آپ اس کی بات کو سن کے اس کے آگے جواب بھی دینے لگ جائیں، اس کی نیکیاں تو خراب ہو ہی رہی ہیں، ساتھ آپ بھی اپنی نیکیاں خراب کر کے اللہ کی رحمت سے محروم کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی، کہا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، من حرمها فقد حرم خیر الکل، جو بندہ اس رات سے محروم ہو گیا گویا کہ اللہ نے اس کو ساری اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کو نصیب ہو جائے، پتہ نہیں انسان کی زندگی اتنی ہے کہ نہیں ہے، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے افضل کم لوگ اتنی زندگی پاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام نصیب ہو گیا، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی، الصیام جنہ ما لم یخرقها بکذب او غیبہ، روزہ ایک ڈھال ہے، دشمن کے سامنے اگر بندہ کھڑا ہو، اس کی تلوار آئے تو آدمی آگے سے ڈھال کر کے اپنے دشمن کے وار کو روک سکتا ہے۔ دنیا کے برے اعمال سے روزہ ایک ڈھال ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جب انسان غیبت کرتا ہے، اس کی اس ڈھال میں سوراخ ہو جاتا ہے، پھر شیطان کا اور شیطان کے بندوں کا وار اس بندے پہ ہونے لگ جاتا ہے۔ جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، ہماری مجلسیں سجتی ہی ایسے ہیں، ہم کسی کی بات نہ چھیڑیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کریں ہماری بات نہیں بنتی، کسی کے بارے میں دھوکے اور فراڈ کی باتیں نہ کریں ہماری مجلسیں پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری قسم کے لوگ جو مذموم قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا
اور اس کے اجر و ثواب کی صحیح امید نہ رکھ سکے اور نہ ہی اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکے، یہ مذموم قسم کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات گیا اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے خواب آیا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا، تسل الدم، اور ان کی باچھوں سے خون نیچے بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ بد نصیب کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول، جب ساری دنیا روزہ رکھتی تھی اور یہ ان کے سامنے کھایا پیا کرتے تھے، اللہ نے آج ان کو یہ سزا دی ہے۔ روزے داروں کے سامنے کھانا پینا، ہماری ہوٹلنگ بھی ہو رہی ہے، ہماری دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ مذموم قسم کے یہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی دھدکارے ہوئے ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ مذموم لوگ اپنے گریبان میں یہاں بیٹھ کے ہمیں جھانکنا چاہیے، لوگ غریب، ان کی غربت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کبھی ایسا نہ کیا کر، کسی غریب کو دیکھ کے اپنی دکان پہ تجھے ریٹ اپنی چیز کا نیچے لے جانا چاہیے تو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ کون سی بات ہے لوٹ مار کا؟ یہی تو ایک مہینہ ہے۔ پھل والے اوپر چلے گئے، عام چیزیں کتنی مہنگی ہو گئی۔ جاؤ کرسچینٹی میں جا کے دیکھو، جب ان کے بڑے دن آتے ہیں عیسائی اپنی چیزوں کے ریٹ نیچے کر دیتے ہیں تاکہ ہر غریب عیسائی کے منہ کے اندر کوئی نہ کوئی لقمہ جا سکے۔ یار ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا خوف ہمیں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جو پھل پہلے 200، 250، 300 میں ملتا تھا، ابھی جا کے پتہ کر لے 500-600 کا ملے گا۔ ہم پھر بھی پکے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کے اوپر کوئی بھی سوالیہ نشان کھڑا نہ کرے، کیونکہ ہم مومن لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ہم اس سے بڑے اور مذموم کیسے بن سکتے ہیں جو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے تھا، شریعت نے اگرچہ نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، آپ جتنا چاہیں جب چاہیں نفع لے سکتے ہیں، لیکن احساس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ای العمل افضل عند اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا سرور تدخلہ فی قلب مسلم، آپ کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کے چہرے پہ خوشی آ جائے، آپ سے عظیم انسان اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ آپ سے عظیم انسان اگر آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی رحمت والے بن جائیں، رحمتیں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ جو محرومیوں والے لوگ ہیں اللہ رب العزت ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو ان دنوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کی مذمت کے اندر آئے ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا خزینہ یہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر اذکار کیجئے، نماز کو اوقات کے اوپر پڑھیے، اور اللہ رب العزت کے بھی حقوق ادا کیجئے اور لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کیجئے۔ خالق و مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے، ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے جن کے اوپر اس مہینے میں اس کی رحمتیں ہوں گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے دیدار کا مستحق بنائے اور اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔